اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سماعت کر رہے تھے سورہ الضحیٰ، جس میں کہ تفسیر بہت بڑی تھی اور تھوڑا 2-3 لائن کا مسئلہ کٹ ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ الانشراح۔ یہ سورہ الانشراح، سورہ نشرح یا انشراح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تمہارے لیے ہمارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنا چاہیے۔ تم لوگ نماز پڑھتے ہو بس سٹ سے نکل لیتے ہو۔ دعا اللہ سے تو گڑ گڑا کے دعا تو مانگنا چاہیے، اللہ کو پسند آتا ہے یہ سب۔ دعا تو مانگتے نہیں ہو سب جن۔ دعا مانگنا بھی، تم نماز سے فارغ ہو دعا میں محنت کرو۔ دعا مطلب دعا اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے دعا مانگو جو بھی چاہیے۔ شان نزول، دولت کنایت عطا فرما کر۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ تو نگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تو نگری نفس کا بے نیاز ہونا۔ جیسا کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے یا کوئی یتیم بچی ہے اور اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا خیال رکھے تو وہ گھر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور بہت برا گھر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یا کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اجر کر دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ سائل سے طالب علم مراد ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے اور جو اس کی حاجت ہو اس کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ ترس روئی و بدخلقی نہ کرنا چاہیے۔ میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بیچارہ بہت غریب ہے، ایسا اس کے سامنے منہ بنا کے اور ایسا بولیں گے کہ سامنے والوں کو وہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بد اخلاقی اور ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے بے جا نکل جائے یہاں سے، کیا ہے کیسا ہے، یہ سب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جیسے اپنے بچوں سے محبت کرے اسی طرح کا رویہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دونوں طرف سے نہیں، نہ ترس کھائے ایسا اور نہ بد اخلاقی کرے، دونوں چیز سے بچنا چاہیے۔ جیسے اپنے گھر کے بچوں میں سے پیش آتے ایسے ہی ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی جن کا حضور سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر
کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ سورہ علم نشرح مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 27 کلمے 27 کلمے 103 حرف ہیں، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و مغفرت اور موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کے وسعت میں سما گئے اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے معنی نہ ہو سکے، اور علوم لدنی و حکم الہی و معارف ربانیہ و حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت، اور شب معراج جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جبرائیل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زریں طست میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول الشفاعت کر کے وہ بار غم دور کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے، میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتھ ہی رکھا ہے۔ اذان ہوتی ہے اس میں بھی نام، پھر تکبیر ہوتی اس میں بھی نام، نماز ہوتی قاعدہ میں ہاں پورا قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نعت ہی ہے، یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھتے ہیں، اس میں بھی نبی کا نام، درود شریف پڑھتے ہیں اس میں بھی نبی کا نام۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا، جوڑ کے ہی رکھا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ تحیات پڑھتے ہیں جو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شدت و سختی کی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ ہر کوئی بھی تکلیف آتی ہے انسان کو تو تکلیف آئے گی تو آسانی بھی آئے گی، کسی کے اوپر مصیبت آئے گی تو خوشی کا بھی ٹائم آئے گا۔ اس لیے جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ توکل۔ یہ نہیں کہ ذرا سے کوئی مصیبت آئی تو بس میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد خوشی کا بھی موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہی ہے، آسانی ہے۔ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے، یعنی آخرت کی کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھتے فجر نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا نہیں مانگتے، دعا مانگنا چاہیے تو اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، دونوں ہے، اس سے دونوں مراد ہے۔ اس میں اختلاف ہے، اسی کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر توکل کرو۔ یا نماز کے اندر ہے یا نماز کے بعد ہے، جو بھی ہے، مگر ہمیں اسی پہ توکل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نماز میں قبول کرے، یا جو نماز ہو جائے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تفسیر اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی بتائیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ جو سمجھ میں نہیں آئے گا بتانے لائق رہے گا تو ہم اسے بتائیں گے۔ کل انشاءاللہ سورہ التین والزیتون والتین التین ہے وہ وہاں سے ہوگا، کل سماعت کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔